سورہ دہر مدنی ہے، ہجرت کے بعد نزول ہوا، 76 نمبر ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے۔ اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اور پچھلی سورت کے اختتام میں بڑی مناسبت ہے، گو کہ وہ مکی سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ نزول میں اس کا نمبر 4 ہے اور نزول میں اس کا نمبر 98 ہے، لیکن لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، تو اس ترتیب میں بھی بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان کس بات کا غرور کرتا ہے، اس کے پاس کیا تھا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کسی کی عمر اگر 40 سال ہے تو اس سے پوچھئے کہ 41 سال پہلے آپ کہاں تھے، وجود بھی نہ تھا، نام بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت سے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، ہم اسے آزماتے ہیں، دنیا میں لا کر اس کو آزمائش میں مبتلا کیا، امتحان لیا اس سے کہ وہ نیک بنتا ہے یا نہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر اسے عقل و شعور دیا، اس نے ترقیاں کی، مگر وہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس نے شکر کرنے کے بجائے کفر کو اختیار کیا، ناشکری کی۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرن و اما کفورن، یا تو وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکری کرنے والا بنے، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں آگ کی، آگ کے طوق، آگ کے پھندے جو گلے میں ڈالے جائیں گے، اور بھڑکتی ہوئی آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا۔ اے پروردگار تو ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے مشروبات کے، کان مزاجھا کافورا، جن میں کافور کا ٹیسٹ ہوگا۔ کافور ایک جنت کا چشمہ ہے جو صرف مقرب بندے پی سکیں گے، مگر جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کے مشروبات میں اس چشمے کا کچھ حصہ ملایا جائے گا اور وہ اس کا ٹیسٹ پائیں گے۔ عین یشرب بہا، یہ کافور چشمہ وہ ہے جس سے وہ پیئیں گے عباد اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یفجرونہا تفجیرا، انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ چشمہ اپنے ساتھ بہا کر اپنے محل میں لے جائیں، وہاں پانی پیئیں گے، اور جنہیں دل چاہے گا ان کے ساتھ ساتھ چشمہ ان کے محل میں بھی جائے گا۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کان شرہ مستطیرا، جس کا غضب بہت پھیلا ہوا ہے، قیامت کا وہ خوف کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، غریب کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تو خاص ہے، حکم عام ہے۔ شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن اور امام حسین کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے تو ہم 3 روزے مسلسل رکھیں گے۔
پھر جب شفا ہو گئی تو انہوں نے اس منت کو پورا کیا، تو آپ نے بھی 3 روزے رکھے، اور آپ کی خادمہ جن کا نام فضہ تھا انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور امام حسن اور امام حسین نے بھی روزہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں گئے، آپ نے وہاں محنت مزدوری کی اور 3 سا جو آپ نے حاصل کیے۔ 1 سا تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، تو 12 کلو آپ نے جو حاصل کیے تقریباً، اور اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلے دن جو کو پیس کر اس کی روٹیاں بنائی گئیں، اور افطاری کا جب وقت ہوا تو ایک مسکین آ گیا، ایک غریب آ گیا، تو جب اس مستحق کو دیکھا تو وہ سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن جب افطاری کے لیے بیٹھے تھے، ایک یتیم آ گیا جو مستحق تھا، تو سارا کھانا انہیں دے دیا۔ پھر ایک بے گناہ قیدی آ گیا، آپ نے وہ سارا کھانا اس کی مدد کرتے ہوئے دے دیا۔ اس طرح تینوں دن سحری اور افطار انہوں نے پانی سے کی۔ ان کی تعریف میں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے ان آیات کو نازل کیا اور فرمایا کہ یہ جب خیرات کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں شکریہ کی تمنا نہیں ہے، تم ہمارا احسان مانو، اس کی کوئی تمنا نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی صلہ اور شکریہ نہیں مانگتے۔ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو خیرات کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، لینے کے بعد بھی اس نے شکریہ تک نہیں کہا، مجھے میرے لیے دعا بھی نہیں کہی۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریغا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو دن بہت زیادہ ترش اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، ان کی نیکی ایسی مقبول ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرما لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں اس دن تازگی اور شادمانی نصیب ہوگی، وہ خوش و خرم ہوں گے کل بروز قیامت۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ ان کے صبر کا صلہ ہے۔ جنتاً وحریرا، باغات ہیں، جنتیں ہیں اور ریشمی لباس ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر ٹیک لگائے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریغا، نہ تو اس جنت میں دھوپ ہوگی اور نہ ہی سخت ٹھنڈک ہوگی، بلکہ وہاں نور ہی نور ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا، اور جنتی باغات کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور باغات کے خوشے، پھلوں کے گچھے ان کے بہت قریب لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور جنتی خدام، فضہ کے معنی چاندی، چاندی کے برتن لے کر، اور اکواب یعنی گلاس پیالے لے کر وہ گھوم رہے ہوں گے۔ کانت قواریرا، یہ جنتی برتن چاندی کے ہوں گے، اور کیسی چاندی ہوگی؟ قواریرا، شیشے کی طرح وہ چمک رہی ہوگی۔ قواریر من فضہ، یہ شیشہ چاندی سے ہے، یعنی اتنی چمکدار چاندی ہے جو آئینے کی طرح ہے۔ قدروہا تقدیرا، خدام اس میں ایک اندازے سے مشروب رکھیں گے جس کی جنتی کی جتنی خواہش ہوگی، نہ ایک قطرہ کم ہوگا نہ ایک قطرہ زیادہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور جنت میں وہ ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے، شراب طہور کے، کان مزاجها زنجبیلا، جس میں زنجبیل کا ٹیسٹ ملا ہوا ہوگا۔
زنجبیل کیا ہے؟ عینن فیہا، جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا یہ پانی ہے، تسمى سلسبیلا، جس چشمے کا نام سلسبیل ہے، جو صرف سب سے اعلیٰ جنتی پی سکیں گے، لیکن ہر جنتی کے مشروب میں اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے ارد گرد ایسے بچے خوبصورت گردش کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے جو ہمیشہ نظر آئیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب جنتی ان خدام بچوں کو دیکھیں گے تو یہ گمان کریں گے جیسے چمکدار موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، کسی اچھے منظر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تم دیکھو گے، نَعِيمًا، تو خوب نعمتوں کو دیکھو گے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑا ملک دیکھو گے، بڑی سلطنت دیکھو گے۔ آج ہماری نگاہیں چند گز پر جا کر رک جاتی ہیں، فرمایا جنتی کی نگاہیں ایسی تیز ہوں گی کہ گھوڑا 1000 سال تک دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، جنتی ایک نگاہ میں اس سے بھی زیادہ دیکھے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے اوپر سندس، یہ جنتی لباس ہے ریشم کا جو باریک ہوگا اور سبز ہوگا، گرین ہوگا، ان پر ان سبز ریشم کے لباس ہوں گے جو باریک ہوں گے۔ وَإِسْتَبْرَقٌ، اور یہ ریشم کی وہ قسم ہے جو موٹا ہوتا ہے، جنتی استبرق کے لباس ان پر ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، فضہ چاندی، اساور کنگن، چاندی کے وہ کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اب سوچیں کہ کوئی دنیا کا عہدیدار ہمیں کوئی مشروب پیش کرے، کوئی تحفہ دے تو کتنا فخر کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ایک پین دی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ سبحان اللہ، وہ شراب جس میں نشہ نہیں، جو ناپاک نہیں، جو عقل کو خراب نہیں کرتی۔ ان ھذا کان لکم جزاء، اے لوگوں بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہوگا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تم نے جو کوششیں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوششیں قبول ہو گئیں۔ کتنی پیاری جنت ہے، کیا یہ عظیم الشان جنت چھوڑی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، تو اس کے لیے اللہ کو راضی کیجئے۔ یقیناً جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اے مالک و مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، کہ تو راضی ہو جائے ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل کیا۔ آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ کلام آسانی سے یاد بھی ہو جائے، اور کسی واقعے کے وقت جب چند آیتیں نازل ہوں تو اس واقعے کی مدد سے ان آیتوں کے مفہوم کو ہمیشہ کے لیے وہ سمجھ لیں۔ کافروں کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے، ایک ساتھ یہ پورا نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح شاعروں کا کلام ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بناتے رہتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے متعلق وہ باتیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، اور اس کی حکمتیں کئی جگہ پہ بیان کی گئیں کہ آہستہ آہستہ جو چیز بیان کی جائے وہ یاد ہو جاتی ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کرو۔ ان کافروں پر جب اللہ کا عذاب آئے گا، وہ وقت آنے والا ہے، اس کا انتظار کرو۔
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو گناہگار ہے یا ناشکرا ہے اس کی باتیں نہ مانو، یعنی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو صبح اور شام، صبح و شام اس کے نام کو یاد کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں اللہ کی یاد مراد ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو، زبان سے بھی، دل و دماغ سے بھی، سوچ سے بھی۔ اور بعض نے فرمایا کہ ذکر الہی بھی مراد ہے اور خاص طور پر نماز مراد ہے۔ صبح بکرتن، فجر کی نماز، اصیلاً شام، تو سورج ڈھلنے سے لے کر غروب تک اسے اصیل کہتے ہیں، تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اس میں آتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کی گھڑیوں میں تو مغرب اور عشاء۔ فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو لمبی راتوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی راتیں دی ہیں، ان راتوں میں اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو، اسے یاد کرو۔ جہاں تک ان کافروں کا تعلق ہے، ان کا عالم تو یہ ہے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک ہؤلاء، یہ کافر وہ لوگ ہیں، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، وہ دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا کمانا کھانا پینا سب دنیا کے لیے ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ان کافروں نے اپنے پیچھے آنے والے اس دن کو چھوڑ دیا جو بھاری دن ہے، یعنی قیامت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کا عالم ہے۔ اگر مسلمان بھی مسلمان کہلانے کے باوجود اس کا کھانا پینا ترقی تعلیم سب دنیا کے لیے ہو، تو اس میں اور کافروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہڈیاں ہمیں عطا فرمائی، پھر ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہے، اس کا وہ نظام ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور بہت بھاری بھاری سامان اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں، تو وہ پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو پورا جسم اس کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ ان ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ صرف ایک ہماری انگلی حرکت کرتی ہے، تو اگر سائنسی طور پر دیکھیں تو اس کا پورا ایک نظام ہے جسم کا، وہ پورا معاون بنتا ہے، تب اس انگلی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان جیسے اور بدل دیں جو فرما بردار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف وہ راستہ اختیار کرے، یعنی جو اللہ کا قرب چاہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور جو دنیا کی رنگینیوں میں مست رہ کر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی چاہت ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، مگر انسان نیکی کے راستے پر آ جائے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ رب کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، تو نے جو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی یہ تیرا کرم ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ اے پروردگار تو ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار فرمایا۔ یا اللہ ہمیں ظلم سے اور گناہوں سے محفوظ فرما۔